بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہو چکا ہے کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت زکریا کی عمر مبارک اس وقت 120 سال کی تھی۔ ان کی والدہ عیشا کی عمر تقریباً 100 سال تھی جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اپنے وارث کی خواہش ظاہر کی تو اس وقت، اور جیسا کہ ذکر پہلے ہو چکا ہے پچھلے ویڈیو میں، آپ کی ولادت یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ہوئی اور آپ جوانی کی عمر کو پہنچے اور سن رشد میں انہیں پیغمبری ملی۔ انہیں منصب نبوت پر معمور کیا گیا۔ انہیں تورات پر مضبوطی سے قائم رہنے اور بنی اسرائیل کو اس پر قائم رکھنے کا حکم ملا۔ آپ نہایت شفیق اور مہربان تھے۔ ماں کی ممتا جیسی شفقت آپ کے دل میں بندگان خدا کے لیے پیدا کی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے، میں بیاباں میں ایک پکارنے والی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ حالات زندگی بمطابق قرآن و حدیث، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے طفیل بھیجے گئے تھے۔ ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھا تھا۔ ان کا ایسا نام ہے کہ اس سے قبل کسی نے اپنے خاندان میں یہ نام نہیں رکھا۔ دعوت و تبلیغ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کے لیے خصوصی تاکید فرمائی اور خصوصی حکم فرمایا کہ وہ خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائی۔ مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کروں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی، میں اگر تم کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل نہ کروں جن کی تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں نہ دھسا دیا جاؤں، اس لیے میں پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور جب مسجد بھر گئی تو واعظ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ وہ 5 احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر اترے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا حکم آیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنے رویے سے خریدا، مگر غلام نے یہ وتیرہ اختیار کیا کہ جو کماتا ہے وہ مالک کے علاوہ کسی اور شخص کو دے دیتا ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہذا سمجھ لو کہ جب خدائے بزرگ و برتر خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے تو تم بھی صرف اس کی پرستش کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، یعنی کہ شرک کے بارے میں پہلا بتایا۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوئے خدائے تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم آیا روزے کے لیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تیسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا فرمایا کہ روزہ رکھو، یعنی روزہ ہر امت پر فرض کیا گیا ہے۔ اور چوتھا حکم آیا صدقہ۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ چوتھا حکم جو مجھے دیا گیا صدقہ ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ نکالنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس کو اس کے دشمن اچانک پکڑ لیں اور اسے باندھ کر مقتل کی طرف لے چلیں اور اس نا امیدی کی حالت میں وہ یہ کہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ اور اس بات کا جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دھن دولت وغیرہ جان بچانے کے لیے خرچ کر دے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدقہ رد بدلا ہے، بلاؤں اور مصیبتوں کو ختم کرتا ہے۔
واقع شہادت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی۔ یحییٰ علیہ السلام نے جب خدا کے دین کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو خدا کی طرف بلانے لگے اور بتانے لگے کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے بعد مجھ سے بڑھ کر ایک اور خدا کا برگزیدہ پیغمبر آنے والا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دینے لگا، تو یہود کو ان سے دشمنی اور عداوت پیدا ہو گئی۔ ان کی برگزیدگی، مقبولیت اور منادی کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک دن ان کے پاس آئے اور دریافت کیا، کیا تو مسیح ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ سب سرپرستوں نے کہا، کیا تو وہ نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ نے کہا نہیں۔ سرپرستوں نے پھر سوال کیا، کیا تو ایلیاہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ان سب نے پوچھا، پھر بتا تو کون ہے جو اس طرح منادی کرتا ہے اور ہم کو دعوت دیتا ہے؟ یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں جنگل میں پکارنے والی ایک آواز ہوں جو حق کے لیے بلند کی گئی ہے۔ یہ سن کر یہودی بھڑک اٹھے اور آخر کار انہوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کر ڈالا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس میں یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ حداد بن حداد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے بیوی بنا لے۔ یحییٰ علیہ السلام اس نے اس بات کی حق میں فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی۔ بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ جب ملکہ نے ان کو قتل کروا دیا اور چینی کے تشت میں حضرت یحییٰ کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا، پھر سر اس حالت میں بھی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں، تا وقت یہ کہ دوسرے سے شادی نہ کر لے، اور پھر اسی حالت میں اسی وقت خدا کا عذاب آیا اور سر مبارک اس عورت سمیت زمین میں دھنس گیا۔